مسلم گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ دنیا کے اندر قیمتی ترین دنوں کو پانے اور اس کے اندر سعادتیں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور پچھلے دنوں ہمیں بہت زیادہ خطبات جمعہ، عید اور دیگر وعظ اور نصیحتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ سیرت، ان کا کردار اور ان کے اوپر ہر قسم کی آنے والی آزمائش اور صبر و استقامت کا پیکر وہ بنے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے اور ایک مکمل ضابطہ ہے کہ جس دین اسلام کو مکمل کرنے کے بعد رب تعالی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین اسلام مکمل ہے۔ یہ جو ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر ایک بات کہتے ہیں کہ اب دین کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں، کسی اضافے کی یا کسی قسم کی کمی کی۔ میری سوچ، عقل، فہم، فراست وہ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن دین اسلام جو ہو چکا، جو بن چکا، جو ہم تک پہنچ چکا، وہی دین اسلام ہے، اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو یہی نجات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی گزارنے کے اندر کچھ ہماری عادات، کچھ کردار، کچھ کریکٹر وہ ہمارے اندر رکھے ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، معاشرے کا ہم حصہ ہیں، تو ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے محبت کے پہلو کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، کسی کے کردار سے، کسی کی بات سے، کسی جگہ سے۔ پھر اسی طرح سے نفرت ہے، وہ بھی ایک بنیاد بنتی ہے، اور کہیں دیکھا جائے تو دین اسلام کے اندر بھی نفرت اور محبت یہ دونوں دین کا حصہ ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، الولاء البراء، یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ محبت۔ پھر اسی طرح سے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے اور چغل خوری ہے، دیگر کے یہ اسی قسم کی عادات ہیں جو کہ ہمارے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہیں۔ کچھ بلڈ ریلیشن کے اندر، یعنی کہ آپ کی جو ایک نسل چلتی آ رہی ہے اس سے بھی آپ کی کچھ عادات آتی ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو کچھ عادات انسان اپنے مزاج، اپنے کام کاج، کاروبار، اپنے ماتحت لوگوں کو اور کسی علاقے کا، کسی جگہ کا، کسی ادارے کا، کسی بھی کوئی ایسی چیز کا اگر انسان بڑا ہوتا ہے، وہاں کا سربراہ ہوتا ہے، تو تب بھی کچھ عادات کا تبدل، تغیر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو آپ کو غصہ آتا بھی ہے تو آپ غصہ پی جاتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے۔ آپ اپنے سیٹ پہ، اپنے بڑے آنر، سی او پہ، مینیجر پہ غصہ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کہ آپ کریں گے تو آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو آپ کا سربراہ ہے، جو آپ کے اوپر ہے، وہ اپنے ماتحت کے لیے جب چاہے غصہ کرے، اسے کون پوچھنے والا ہوتا ہے؟ تو ایک عنصر جسے آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ اس معاشرے کا ایک بہت ناسور بن چکا ہے، وہ ہے کہ عدم برداشت۔ مجھے آپ برداشت نہیں، مجھے یہ چیز برداشت نہیں۔ تو یہ جو برداشت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ یہ برداشت تحمل سے آتا ہے، حمل یعنی کہ برداشت کرنا، کسی کو غصے کو، کسی کی بات کو اس کے سامنے صبر کرنا، پھر اسی طرح سے نرمی اختیار کر دینا، اور ناگوار جو آپ کو بات بگڑتی ہے اس بات کو برداشت کرنا، یعنی کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ برداشت کے اندر آتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے تحمل، یہ جو انسان کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ انبیاء کی صفت بیان کی گئی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے۔ ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا، واللہ علیم حلیم، واللہ غفور حلیم، واللہ غنی حلیم۔ اسی طرح سے اور بھی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا تذکرہ کیا، یعنی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے
ظاہری اور باطنی، خفیہ، دن اور رات، ہر چیز کی گناہوں کو، ہر وقت کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ واللہ علیم حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانکاری رکھنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی برداشت کرتا ہے، پھر بھی بردباری اختیار کرتا ہے، پھر بھی وہ حلیم ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم بار بار ایک ہی گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کو بھی سمجھتا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، یعنی وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے ہماری اس خطا کو بھی، اس غلطی کو بھی۔ پھر اسی طرح سے واللہ غنی حلیم، کہ ہم دیکھتے ہیں کتنی ناشکریاں کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوتا ہے، پھر بھی شب و روز اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے کے اندر ہماری ناشکری ہے۔ ہم حل من مزید، یعنی بہتر سے بہتر دنیا کو طلب کرنے کی خواہش کے اندر رب کی دی ہوئی وہ نعمتیں جو ہماری زندگی کے اندر شاید اور کئی لوگوں سے بہتر ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں پس پش ڈال کر رب کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی ان نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے واللہ شکور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ میں اگر آپ کے اندر دیکھوں گا تو کیا دیکھوں گا؟ بہت ہی میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تو کسی کو چیک کرتے ہیں تو اس کی خامیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کردار ہے؟ رب تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا اصول ہے؟ رب تعالیٰ خامیوں کو نظر انداز کرتا ہے، خوبیوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کاش کہ یہ مسلمان بھی ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو تلاش کرنے لگ جائیں تو خامیاں خود ہی پس پش ڈال کے ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرے، سورہ فاطر 43 آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ کرنے پہ آ جائے، پکڑ پہ آ جائے، جو لوگ دنیا کے اندر کرتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس دنیا کے اوپر کوئی چوپایا، کوئی جانور، کوئی پرندہ نہیں رہے گا، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن رب تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمیں چھوڑتا ہے۔ ہم ہے کہ ہماری عادات دین اسلام کے مزاج کے مطابق اترنے کو آتی ہی نہیں۔ میرے مزاج کے مطابق دین جہاں آتا ہے میں اسے دین سمجھ کے عمل کر لیتا ہوں، جہاں میرا مزاج شاید دین کو ٹکراتا ہے میں وہاں اپنے مزاج کو، اپنی قوم، قبیلے، اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کو مقدم رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں عمل کرتا ہوں۔ میں سب سے مت ہونے کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ خطباء، یہ علماء، یہ واعظین، یہ نصیحت کرنے کے لیے ہے، لیکن نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس نصیحت کا اثر دیتے ہیں، انسان اثر لینے والا۔ لیکن اگر سننا ہی صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہے تو پھر بات نہیں بنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ منیب، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم کیا تھے؟ وہ بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے، نرم دل تھے، رجوع کرنے والے تھے۔ کیا آج میں ہوں کہ صبح کسی کے اوپر میں نے غصہ کیا ہو، عدم برداشت کا مظاہرہ کیا ہو اور میں نے شام کو اس سے معافی مانگی ہو، میں ایک سٹیپ اس سے دنیا کی کسی بھی درجے میں تھوڑا سا اوپر ہوتا ہوں۔ یہاں تو کسی کا گھر اگر آدھا فٹ یا 1 فٹ اونچا ہوتا ہے تو وہ بھی شاید اپنے آپ کو اس گلی کا چوری بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ میرا گھر جب بھرائی ہوگی گلی میں، سال آنے کے بعد سب سے آخر میں اس کی باری آئے گی، یعنی میرا گھر اونچا ہے۔ تو ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں۔ یہ وہ ہے کہ ہمارے ہاں عدم برداشت ہے، ہم پڑوسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم رشتے دار کو برداشت نہیں کرتے، ہم قریبی لوگوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم بیوی بچوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم کسی غلطی، کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں برداشت نہیں کرتے، وہ مادہ ہم کھو بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیمات سے ہماری دوری ہے۔ دینی تعلیمات کو ہم اس وقت ضرورت کے تحت لیتے ہیں
جب ہماری کہیں کوئی سوئی کوئی کنڈی پھنسی ہوئی ہو، اسے نکالنے کے لیے صرف اور صرف ایسا ہوتا ہے۔ قرآن کو ہم صرف اس وقت اٹھاتے ہیں جب کہیں کسی کو رخصت کرنا ہو، کہیں کسی کو دنیا سے نکالنا ہو، رخصت کرنا ہو، تو اس وقت اٹھا لیتے ہیں، تو پھر کسی طرح کا اثر ہوگا ہمارے کردار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر و تحمل دے۔ صبر و تحمل کے فوائد ہیں، اور صبر و تحمل کن کن جگہوں پہ کیا جا سکتا ہے، برداشت کن کن لوگوں کو کرنا چاہیے دین اسلام کے مطابق، جو احادیث کے اندر قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اور پھر اسی طرح سے برداشت آپ کے اندر آئے گا کیسے، یہ چند لمحوں کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ان تین چیزوں کو، کہ صبر و تحمل میں جو ہے یہ اختیار کرنا، برداشت کرنا، یہ قوت کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو اگر غصہ آیا ہے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پئیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد لیٹ جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے اور انسان کی قوت یعنی کہ وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو لوگ جو بلڈ پریشر اور اس طرح کے مریض ہوتے ہیں جنہیں سیکنڈوں میں غصہ آتا ہے، اتارتے ہیں، اور ان کے بعد ان کی آپ حالت دیکھیں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے۔ وہ کسی کو جس کے اوپر انہوں نے غصہ کیا اسے کیا ماریں گے، اس کے اوپر کیا اپنا غصہ اتاریں گے۔ تو یہ وہ ہے معاشرے کے اندر عدم برداشت کرتے 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 آج یہ رویہ ہمارے اندر جڑ کر چکا ہے کہ ہم نے کسی کو برداشت کرنا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ تحمل جو ہے نا، یہ باعث اخوت اور محبت ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے اور اگر آپ پرسرو اور سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ بتائیں نا، دنیا کے اندر اچھے اخلاق، نرم گفتگو کرنے والے کے پاس لوگ زیادہ جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں یار وہ تو خڑوس ہے، اس کے پاس میں نہیں جاتا، اس کے بعد کسی اور کو لے جاؤ، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو یہ اخوت اور محبت کا باعث بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کردار کی توفیق دے۔ اسی طرح سے صبر اور تحمل جو ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے اور معیت الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ القصص 54 نمبر آیت کے اندر، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ، یعنی دوہرا اجر ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کی 10 نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ہے جب آپ برداشت کریں گے، برداشت کے بعد صبر آتا ہے، یعنی کہ ایک دم سے ہی صبر کا پیمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے برداشت نہیں کیا تو پھر آپ کے اندر صبر نہیں آیا۔ تو اس کی بہت سی احادیث ہیں، بہت سی رب تعالیٰ کی آیات ہیں، قرآنی احکامات ہیں جس کے اندر صبر کی تنقید ہے، برداشت کی تلقین ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مواقع بیان کیے ہیں جن کے اوپر ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو ذمہ ہے، غیر مسلم، نان مسلم، اگر آپ کے معاشرے کے اندر رہتا ہے تو اسے آپ برداشت کریں گے، یہ مسلمان معاشرے کا حصہ ہے اور یہ اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو آپ سے لڑتا نہیں ہے، آپ کے ہاں رہتا ہے، ذمہ ہے، اور اس کی آپ معاہدہ یہ ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں گے، اسے آپ برداشت کریں گے۔ پھر اسی طرح سے معاہدین ہے جن سے عہد ہو چکا ہے، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی معاہد کو، جس کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کچھ وقت کے لیے کیا تھا، دیگر قبائل، دیگر لوگوں کے ساتھ کیا تھا، تو یہ معاہدے وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کی حکومت سے کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو آپ اسے مار نہیں سکتے۔ یعنی کہ یہ مثالیں اور یہ واقعات اسی ملک کے اندر دین اسلام کے نام کے اوپر ہو چکے ہیں، تو جہاں نان مسلم کو صرف دین کی کسی ایک چھوٹی سی غلطی، کمی کوتاہی کی وجہ سے انہیں مار دیا گیا، اور اس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی طرح سے جو تیسرا ہے، لسانی، نسلی اور علاقائی اختلافات جو ہوتے ہیں، ان میں یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے کہ جو رب کے ہاں مکرم، معزز اور فضیلت والا کون ہے؟ جو رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، گورا، چٹا، سفید
اور اسی طرح سے کسی بھی برادری کا اوپر نیچے ہونا یہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اسی فساد کے اندر ہمیں برداشت کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارے قریب میں ہماری گلی میں کوئی اور برادری والا رہتا ہے اور 6 گھر ہماری اپنی برادری کے ہیں تو دوسری برادری کو ہر لحاظ سے پڑوسی سمجھا جائے گا اور اسے برداشت بھی کیا جائے گا. پھر اسی طرح سے تنازعات میں تحمل یعنی پبلک پلیسز جو ہیں ان پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ موٹر سائیکل تھوڑی سی لگ گئی, کراس ہو گیا یا غلط کسی نے کسی کو کراس کر لیا, تو وہاں اتنا زیادہ عدم برداشت. گھر پہ 4 گھنٹے ہم فالتو فضول بیٹھے رہتے ہیں, دکانوں پہ, گھر کے باہر کھڑے کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, لیکن اگر سگنل کے اوپر ہمیں آدھا منٹ انتظار کرنا پڑ جائے تو وہ ہم نہیں کرتے. عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سگنل کراس کر جاتے ہیں یعنی توڑ دیتے ہیں اسے. تو یہ بھی ممانعت کے اندر آتا ہے, ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے, حج کے موقع پر بہت زیادہ شور ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الناس السکینہ السکینہ, خاموش ہو جاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت کا رویہ اختیار نہیں کرو. میاں بیوی کے درمیان باہم اختلافات میں تحمل, نمک کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے پریشانی. پھر اسی طرح سے اگر کوئی کمی کوتاہی ایک دن ہو گئی ہے تو پچھلا پورا مہینہ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کردار جو اس عورت نے یا وہ کردار جو اس مرد نے باہر جا کے کما کے لے کے آیا, اگر 1 2 4 دن وہ نہیں لا سکا, یعنی میں دونوں جانب کی بات کر رہا ہوں, تو دونوں طرف سے عدم برداشت نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر, کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے اس طرح سے جدائی اختیار نہ کرے, یعنی کہ اس سے علیحدگی اختیار نہ کرے. اگر ایک اس کی ادا اسے بری لگی ہے تو اس کے اندر باقی ادائیں اچھی بھی ہوں گی. رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں تحمل جو کہ آج بالکل بھی نہیں ہے. اسٹیٹس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, دنیا کے مقام مرتبے کو حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے ان سارے نیچے والے دوستوں, برادری والوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو ہم بھول بیٹھتے ہیں. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا مقام دنیا کے اندر پیسے کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے اچھا ہو چکا ہے, تو ہم اپنے سے نیچے والوں کو کسی چیز کی فکر نہیں کرتے. تو اس میں فکر کرنی چاہیے, کیونکہ دین اسلام کے اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو یہ معاشرے کا حصہ ہے ہر چیز کو برداشت کرنا. پھر اسی طرح سے نوکر اور ماتحت ملازمین کو, اور اسی طرح سے خوشی اور غمی میں تحمل, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت تھی, وہ بہت زیادہ اپنے گریبان کو مار رہی تھی, بالوں کو اس نے کھولا ہوا تھا, وہ یعنی کہ فوتگی کے موقع پر. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصبر عند اول الصدمہ, کہ صدمے کے قریب صبر کرنا ہی اصل صبر ہے. 2-3 دن بعد, 4 سے 8 گھنٹے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو اسی طرح سے نوکر اور ماتحت ملازمین, یہ تو آج کل میں بات شروع میں بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بری بات برداشت نہیں ہوتی, ہمیں جو ہے نا یہ میرے سامنے کوئی چیز بری ہو رہی ہے برداشت نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتائیں, تھوڑا ہنس کے کہتا ہوں, آپ بھی مسکرائیے, کہ کوئی بلا بتائیں اچھی بات بھی کسی کو برداشت نہیں ہوتی. میں آپ کے سامنے اچھی باتیں کر رہا ہوں, یہ آپ سب کو برداشت ہو رہی ہیں, اور میں آپ کو برا بلا بھی کہنا شروع ہو جاؤں تو آپ سب کو برداشت نہیں ہوگا. تو یہی چیز ہے, برداشت تو کرنی ہی کسی کی بری بات ہوتی ہے. جو بات آپ کو ناگوار گزری ہے وہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے. اصل صبر اور اصل برداشت کا مادہ تو یہی سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. پھر اسی طرح سے آخری 5-6 چیزیں ہم سمجھتے ہیں کچھ منٹوں کے اندر, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور جامع صغیر کی حدیث ہے, انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم, علم سیکھنے سے آتا ہے اور برداشت کرنے سے آتی ہے. یعنی مجھے برداشت نہیں ہے والا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوگا, برداشت کریں گے تو برداشت آئے گی. تو اسی طرح سے مثبت آپ جب سوچیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر خود ہی برداشت آئے گی. خامیوں کے بجائے خوبیاں تلاش کریں, خامیوں کے بجائے خوبیاں تلاش کرنے والے ہوں, تو پھر کسی کی اگر 50 میں سے 10 خامیاں بھی ہوں گی تو اس کی 40 خوبیاں آپ کو دیکھ کر اسے آپ کی نظر میں ممتاز اور بہترین کریں گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے غصے پر قابو پانے کی تربیت حاصل کریں. حلیم الطبع, یعنی کہ ایسے لوگ جو نرم مزاج ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہٹلر ذہن کے بندے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن بھی اسی طرح کا ہوگا, یعنی کہ ایک بندہ
डाम धड़ाम गुस्से वाला जो शाम को बैठता है اپنے گھر کے باہر 4 اور لوگ آتے ہیں, پوری بحث ہوتی ہے, ایک سے لے کر نون کاف دین دال انصاف, ہر پارٹی کے اوپر بحث ہوتی ہے, سب کو چھیڑا جاتا ہے, اور اچھا خاصا جو ہے نا وہ اپنے ذہن کا خلفشار کر کے ہم اٹھتے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے. برداشت کیجیے, حکمرانوں کو برداشت کرنا بھی یہ ایک موضوع ہے. اسی طرح سے اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیے. سب سے اہم ترین آج کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کی بات یہی ہے, گھر کے اثر کر جائے یہ بات کہ اپنی خامیوں کی طرف جب میں اس طرح کرتا ہوں نا, تو اگر یہی چیز میں اپنی طرف کر لوں, جس وجہ سے میں نے کسی کے لیے اس طرح کیا ہے, اسی وجہ کو دیکھوں کہ شاید پچھلی زندگی کے اندر 50-60 سال 20-25 سال زندگی کے اندر کیا یہی کردار, یہی برائی, یہی گناہ کیا میرے نام ہمارے کے اندر بھی تھا. اگر یہ ذہن میں سوچ لیں گے اور آ گیا خیال, تو وہی آپ یہ سوچیں گے کہ یار ٹھیک ہے آج یہ غلط ہے, تو میں اسے احسن انداز سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ اچھی بات کر کے اگر آج میں اسے سمجھاؤں گا تو کل جو خامی میرے اندر تھی آج وہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آج اس کے اندر ہے کل اس کے اندر نہیں ہوگی. تو یہ بات اپنانے کی کوشش کریں گے. معذرت اور شکریہ کی عادت اپنائیے کہ ہمارے اندر نہیں ہے. ایک ہم پڑھتے ہوتے تھے تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے عالم دین ہے, جنہوں نے احادیث کو صحیح اور ضعیف قرار دیا, پھر اسی طرح سے بہت سے ان کے فتاوا ہیں, دیگر تمام چیزیں ہیں. تو ان سب کے باوجود ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی حدیث کو ضعیف, موضوع, حسن وغیرہ کہتے تھے یا صحیح کہتے تھے, تو اگر ان کی تحقیق میں بعد میں یہ چیز غلط ثابت ہوتی تھی تو وہ اپنی بات کے اوپر, اپنے فتوے کے اوپر رجوع کیا کرتے تھے. اور یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے, چوری کرنا یہ رواج ہی نہیں ہے ہمارے اندر. ایک خامی, ایک غلطی کو میں دیکھتا ہوں کہ آج کل تو یہ کہ اپنے والدین سے اتنی بدتمیزی, بدکلانی, نافرمانی کر کے بچہ وہ باہر نکلتا ہے اور اپنے دوستوں میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آج میں نے غلط کیا ہے, اور سالوں وہ اس غلطی کو اپنے اندر لے کے بیٹھا ہوتا ہے, معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کرتا. معافی مانگنا ہمارے اس کردار اور ہماری آج کل کی روٹین کا حصہ نہیں ہے. اگر بنا لیں گے اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے والے ہوں گے تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر ختم ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو بیان کیا, مجھے اور آپ